إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس اللہ نے ایمان جیسے عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. باذن اللہ اس جمعہ میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں قرآن و حدیث کے روشنی میں کچھ باتیں ہم سنیں گے. جیسے ہی دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے درمیان میری کرسمس کی لہر دوڑ اٹھتی ہے. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چرچا کرنے لگتے ہیں. ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انتہائی گھناؤنا اور خطرناک عقیدہ ہے. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا جو لوگ اس تہوار کے اندر شریک ہوتے ہیں یا اس تہوار کی مبارکبادی دیتے ہیں، میری کرسمس وغیرہ، یا کسی بھی طریقے سے اس کے اندر جو تعاون کرتے ہیں، علماء نے اسے حرام قرار دیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ اللہ رب العالمین پر اتنا بڑا بہتان ہے، اللہ رب العالمین پر اتنی زیادہ الزام تراشی ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت خطرناک بات، بہت بڑا بہتان اللہ رب العالمین پر تم نے باندھا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان و زمین ریزہ ریزہ ہو جائے اور پہاڑ شق ہو جائے. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار نہیں ہے، اللہ کی شان اس بات کی لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کے یہ غلام ہیں، یہ بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ حاضر ہوں گے. میرے مسلمان بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنو اسرائیل میں یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ نے ان کو کن کہہ کر کے پیدا کیا ہے، اور یہ روح اللہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن روحوں کو پیدا کیا ہے ان روحوں میں سے ایک روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں۔ ایک حدیث سے اگرچہ کہ اس کے اندر کلام ہے کہ دنیا میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، 1,24,000 میں سے رسولوں کی تعداد 315 ہے، اور ان 5 رسولوں میں سے بھی 5 رسول ایسے ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، جن کا مقام، جن کی شان بہت اونچی ہے، اولو العزم من الرسل۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء اولو العزم ہیں جنہوں نے دعوت تبلیغ کے میدان میں عظیمت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جنہوں نے اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے حضرت عمران یہ اپنے دور میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے تھے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں آگے تھے، اور اپنے قوم کے سردار تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، چن لیا حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بطن سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا زمانہ ہے، جنہوں نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دے کر وہاں سے چھٹکارا دلا کر لے گئے۔ پھر انہی کی نسل سے ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر ایک عرصے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنو اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے فرزند ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا کا نتیجہ ہوں، اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا میں نتیجہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ عمران کی بیوی نے، عمران یہ اپنے دور کے ایک عبادت گزار آدمی تھے، انتہائی نیک آدمی تھے۔ عمران کی بیوی نے نظر مانا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک مرتبہ پرندے کو دیکھا جو چوگا دے رہا تھا، اور اس وقت حضرت حنا، عمران کی بیوی کا نام حضرت حنا تھا، انہوں نے نظر مانی، اے اللہ تو اگر مجھے اولاد دے گا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ آج ہمارے عورتوں کی نظر کیا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں پائلٹ بناؤں گی، ڈاکٹر بناؤں گی، انجینئر بناؤں گی، یہ دنیا کے ہم تمام چیزیں سوچتے ہیں۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے بطن کے اندر جو بچہ ہے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دیتی ہوں، فتقبل منی، تو میری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ولیس الذکر کالانثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم، اور وہ اپنی بیٹی کا نام مریم رکھتی ہیں اور اللہ رب العالمین سے حفاظت کی دعا کرتی ہیں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اپنی اولاد کو، میں اپنی بیٹی کو اور بیٹی سے ہونے والے اولاد کو میں شیطان کی حفاظت سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث کے اندر ہے کہ صرف 2 بچوں کو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کچھوکا لگاتا ہے، شیطان چھوٹا ہے، کچھوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ لیکن حضرت مریم کی ماں نے اپنی بیٹی کے لیے اور ان سے ہونے والی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں وہ حفاظت میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام،
حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ حضرت مریم علیہ السلام انتہائی عبادت گزار خاتون تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی تھی۔ اس دور کے اندر عبادت کے اندر تقوی طہارت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی مثال دی جاتی تھی، عبادت کے اندر عفت اور پاک دامنی کے اعتبار سے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے اعتبار سے، تقوی اور طہارت کے اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام کے اپنے دور میں مثالیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، کہ مردوں میں بہت سارے مرد کمال کے درجے کو پہنچے، لیکن عورتوں میں سے بہت ہی کم ایسی عورتیں ہیں جو کمال کے درجے کو پہنچے۔ جو عورتیں کمال کے درجے کو پہنچی ان میں سے فرعون کی بیوی آسیہ، اور دوسری مریم علیہ السلام ہے، اور تیسرے حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت دیگر کھانوں پر ہوتی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم اور آسیہ دونوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ ان دو خواتین نے دو نبیوں کی تربیت کی۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، اور حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اب ان کی کفالت کا بھی مسئلہ تھا۔ حضرت مریم کی ولادت کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمران اپنے قوم کے سردار تھے، سربراہ تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے سردار کی بیٹی کی کفالت کرے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ فضیلت انہیں حاصل ہو، لیکن قرآن اندازی کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن اندازی کی گئی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی باتیں ہم تم تک بیان کرتے ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کی جا رہی تھی۔ تمام لوگ چاہ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نصیبہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے مقدر کیا۔ قرآن اندازی کی گئی، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ تین مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، اور تین مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے بیت المقدس کے کنارے میں انہوں نے ایک حجرہ، ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا، جس میں حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی اور بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ماہواری کے ایام میں ضرورت پڑنے پر باہر نکلا کرتی تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام وہ حضرت مریم کے پاس داخل ہوتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے، وہ جب کبھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے تو پوچھتے یا مریم انى لك هذا، اے مریم یہ جو تمہارے پاس رزق ہے، یہ جو تمہارے پاس بے موسم پھل ہیں، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ وہ جواب دیتے قالت یا من عند اللہ، وہ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موسم سرما میں گرما کے پھل ہوتے اور موسم گرما میں سرما کے پھل ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے لیے رزق نازل کرتا۔ یہ عجوبہ دیکھ کر، یہ ماجرہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں اے الہ العالمین، اے پروردگار تو مجھے اولاد عطا فرما، تو یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں کی گئی دعا کو قبول فرماتا ہے اور ان کو اولاد سے نوازتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین حضرت زکریا علیہ السلام کو نوازتا ہے اور انہیں نبی بھی بناتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کو ساری خواتین پر سرفرازی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، رہتی دنیا تک جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں میں سے اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرو، واسجدی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے فضل
اللہ رب العالمین جب کسی کو اپنے فضل و رحمت سے نوازتا ہے، جب کسی پر کوئی نعمت دیتا ہے تو کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خاتم بنایا، خاتم النبیین بنایا، سید المرسلین بنایا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمایا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی تکبیر، تسبیح، تہجد کی نماز اور قیام اللیل، نوافل وغیرہ کی پابندی کیا کرتے تھے۔ یہ بندہ جب فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے جو بندے فرائض کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنا ولی بناتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو مزاروں کے اندر، جو بہت ساری جگہوں پر جو اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، حرام چیزوں کو عمل کرتے ہیں، حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ واجبات سے دور رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزانہ ولایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 طریقے سے دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور تمام انسانوں کو ماں باپ سے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم پر تہمت لگائی۔ یہودیوں نے کہا کہ ولد الزنا ہے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے دیا اور کہا نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں بول پڑے، سب سے پہلی جو بات گفتگو کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں میری وفات ہوگی اور میں جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے لیے بیت المقدس کے کنارے ان کی عبادت کے لیے ایک مخصوص کمرہ انہوں نے بنا دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے اس حجرے سے باہر نکلی تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے۔ حضرت مریم نے دیکھتے ہی کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو فرشتے پناہ چاہتی ہوں، تو فرشتے حضرت جبریل نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا میں فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں اولاد عطا کروں، تاکہ میں تمہیں نیک لڑکا عطا کروں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے اولاد کیسے ہوگی، نہ میں شادی شدہ ہوں اور نہ میں زانی بدکار ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے کہا کذالک، ایسے ہی تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام جو بیت المقدس کے کنارے پر رہتی تھی وہ وہاں سے ایک دور جگہ پر چلے گئی، بیت المقدس سے مشرقی جانب چلی گئی اور وہاں پر رہنے لگی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ درد ذیل کا مسئلہ آیا اور وضع حمل کا مسئلہ آیا اور اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ اے مریم اس کھجور کے درخت کو حرکت دو، ہلاؤ، وہ تم پر تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت مریم علیہ السلام کو ایسے ہی ان کو درخت ہلائے بغیر ان کو روزی دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے اس لیے یہ کہا کہ تاکہ ہم اسباب پر عمل کریں۔ جب تک بندہ اسباب پر عمل نہیں کرتا ہے اسے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اگر غزوہ بدر میں مسلمان جنگ کے لیے نہ نکلتے تو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک ہم اسباب پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت مریم علیہ السلام اس درخت کو حرکت دیتی ہیں، تر و تازہ کھجوریں ان کے لیے اس درخت سے گر جاتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ان کے لیے نکالا جاتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہ اے مریم غم نہ کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس بات کا غم لاحق تھا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور لوگ مجھے بھلا دیتے، بسرا دیتے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو پتا ہے کہ آگے کے جو احوال ہونے والے ہیں، آگے جب حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بچے کو لے کر جائیں گے لوگ ان پر الزام تلاشی کریں گے، لوگ ان پر الزام لگائیں گے اور بدکاری کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگائیں گے۔ اور یہی ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم اس بچے کو لے کر کے اپنے قوم کے پاس گئی، فاتت بها تحملہ، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے قوم کے پاس لے گئی
تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت بڑا کام کیا، بہت گھنونی حرکت کی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. یہ ہارون کون تھے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے بھائی ہارون تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ہارون کی نسل سے حضرت مریم علیہ السلام تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس دور میں ہارون ایک نیک آدمی تھے جو انہی کی طرح حضرت مریم کی طرح عبادت کے اندر بہت مشہور تھے. تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن تم ایسی بری حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ تمہارے ماں باپ نیک تھے لیکن تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ. تو حضرت مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا. تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گود کا بچہ ہے مجھ سے کیسے بات کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود کی حالت میں بول اٹھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام قوم کے لوگوں کو انہوں نے جواب دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اس میں رد ہے یہود عیسائیوں پر جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی بات یہی کہی انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، انجیل دی. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں کہیں رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے جب تک میں زندہ رہوں نماز و زکوٰۃ کی مجھے وصیت کی. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے بدبخت اور مجھے متکبر نہیں بنایا ہے. والسلام علی یوم ولد ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. ان تین حالات کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس لیے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، جب 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا میں آتا ہے تو بچے کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی بندہ موت کے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے، موت کے وقت ایسے عالم غیب اس کے لیے عالم شہود ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کا مرحلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے قبر سے اٹھائے جانے کا مرحلہ، ان 3 مراحل کو انہوں نے خاص کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی دعا کی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہوئے 33 سال کے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان پر انجیل نازل کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے بیٹا ہوں، میں اللہ ہوں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. لیکن اس دور میں جو یہودی رہتے تھے اور وہاں کا جو رومن بادشاہ تھا، رومن بادشاہ وہاں کا بت پرست تھا. یہودیوں نے اس رومن بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چغلیاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلا دی، جس پر یہودیوں نے اور اس رومن بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین ہر نبی کو وہ معجزے دیتا ہے جو اس زمانے میں درکار ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا شہرہ تھا، جادو کا چرچا تھا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا، جب وہ جادوگروں کے سامنے داخل کیا گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جادوگروں کے سامنے ڈال دیا تو واقعی اژدہا بن گیا. جادوگروں نے سمجھا کہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، یہ معجزہ ہے، اور تمام جادوگر ایمان لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب میڈیکل کا دورہ تھا، بہت زیادہ لوگ اس پر فخر کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی کی مورت میں پرندے کا خالق بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو شفا پہنچاتے تھے، اور جسے کوڑ کی بیماری ہوتی تھی، جسم پر جو سفید دھبے ہوتے تھے اس کو شفا پہنچاتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی خبر کے پاس سے گزرتے اور کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو خبر سے وہ شخص زندہ ہوتا اور کھڑا ہوتا. اب تک کسی نے مردے کو زندہ کرنا، کتنا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، یہ چیز نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اے لوگوں، میں مٹی سے میں پرندے کی شکل میں اس کو بناتا ہوں، ڈھانچہ بناتا ہوں، اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو واقعی سچ مچ کا پرندہ بن کر کے وہ اڑ جاتا. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور میں کوڑ کی بیماری کو، جو مادرزاد اندھا ہے، جو بچہ بچپن سے اندھا پیدا ہوتا ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے شفا پہنچاتے تھے، جسے کوڑ کی بیماری تھی اسے بھی شفا پہنچاتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کئی فرقے ہو گئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا۔ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی نہ اولاد ہے اور نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور نہ کوئی اللہ کے برابر، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہمسر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان عیسائیوں نے کہا کہ رحمان نے لڑکا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت گھناؤنی حرکت، بہت بڑا بہتان اللہ تعالیٰ پر باندھا ہے۔ اس بہتان کی وجہ سے قریب ہے آسمان و زمین شق ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور پہاڑ شق ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے، اللہ کے لیے سزاوار نہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد بنائے۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پر الزام تراشی کی، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے، اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے غلام بن کر کے، بندے بن کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، اپنے نبی کے متعلق غلو نہ کرو، جو حق بات ہے وہ حق بات کہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کیا ہے، تم میری شان میں غلو نہ کرو، میں اللہ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم کہو میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ محض ان کا زبانی دعویٰ ہے، اور یہ لوگ اپنے سے پہلے جو کفار و مشرکین ہیں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ ان مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دیا۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ جو جن ہیں، معزز جنوں کے خاندان سے فرشتے پیدا ہوئے، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ، اور انہوں نے الزام تراشی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی دی، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا؟ یہودیوں کا دعویٰ ہے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا، چال کیا، ان یہودیوں نے، ان رومن لوگوں نے چال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی جانب اٹھاؤں گا اور بعد میں دنیا میں بھیج کر کے میں تمہیں موت دوں گا۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، 40 سال تک وہ زندہ رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور ساری دنیا کے اندر امن و امان پھیل جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر کے آئیں گے، وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان یہودیوں نے دعویٰ کیا، ان رومن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان یہودیوں نے، اس رومن بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی۔ جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کے قتل کرنا چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 حواریوں کے پاس آئے، ایک چشمے سے غسل کر کے آئے اور اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ اس پر میری شباہت ڈال دی جائے گی اور اس کو شہید کر دیا جائے گا اور میرے ساتھ وہ جنت میں رہے گا۔ ایک نوجوان نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ صاحب نے پھر دوبارہ پوچھا، پھر وہی نوجوان نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں، تو حضرت عیسیٰ صاحب نے کہا تم اس مقام کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے۔ پھر اس کے بعد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے جس کمرے میں وہ تھے ایک روشن دان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اوپر اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آسمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ زمین سے اٹھا لیا۔ پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، 40 سال وہ دنیا کے اندر رہیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، جو کراس جو عیسائی پہنتے ہیں اس کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور ساری دنیا کے اندر امن و امان کو پھیلا دیں گے۔ اسی طریقے سے عیسائی کے متعلق قرآن میں اللہ رب العالمین نے نزول مائدہ کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے دسترخوان اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو 30 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب 30 روزے کمپلیٹ ہو گئے، مکمل ہو گئے، تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے جس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہو، جس میں سے ہم کھائیں اور ہمیں اطمینان حاصل ہو اور ہم سمجھیں کہ ہماری عبادت قبول ہوئی۔ اللہ نے کہا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور وہ مائدہ نازل ہوتا ہے، دسترخوان نازل ہوتا ہے اور اس میں سے قوم کے لوگ کھاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ مائدہ نازل نہیں ہوا کیونکہ اس کے اندر اللہ نے وعید کی ہے اللہ کی نشانی آنے کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بنو اسرائیل کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک آخری نبی عرب کے اندر آئے گا، عرب کے اندر آخری نبی آئے گا، وہ جب نبی آئے گا اس کی اتباع کرنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک رسول کی خوشخبری دی اور کہا اس کا نام احمد ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، محمد ہے، احمد ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، مقفی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ آخری چیز یہ ہے کہ کیا کرسمس کے اندر مبارکبادی دینا یا اس کے اندر شریک ہونے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی کو کرسمس کے موقع پر تہنیت دیتا ہے، مبارکبادی پیش کرتا ہے، گویا وہ ان کے اس باطل عقیدے کے اندر شریک ہو رہا ہے، وہ اس باطل عقیدے کو مان رہا ہے جو عیسائیوں کا باطل عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف ہیں، بعض لوگوں نے کہا وہ خود اللہ تھے، ہمارے مابین اللہ تعالیٰ اور آسمان پر چلا گیا، اور بعض عیسائی کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہمارے درمیان تھا، اور وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک معبود تین ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض لوگ روح القدس کو مانتے ہیں اور بعض لوگ حضرت مریم کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ معبود تین ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کی تردید کی اور کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، انتہوا، اس قول سے باز آؤ، اس بات کو جان لو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہم سب کا معبود ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگوں کے اندر جو غلو پھیل گیا ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما اور ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تیرے گنہگار خطا کار بندے ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بھی مقروض ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔